انسانوں کے نام افزار ریحان۔ لاہور میں معزز خاتون کے خلاف ہراسمنٹ کیوں؟ مذہبی جنوں کی ہر کوئی مذمت کرتا ہے، وہ بھی جو اس کے مرتکبین ہیں۔ ذرا ان سے بات کر کے دیکھیے، یوں محسوس ہوگا کہ شاید وہ ہم لبرل لوگوں سے بھی مذہبی جنونیت کی مخالفت میں 10 ہاتھ آگے ہیں۔ ہر کوئی بولے گا کہ ہمارا مذہب دوسروں سے نفرت کرنا نہیں سکھلاتا، انسان اشرف المخلوقات ہے، ہمیں شرف انسانی کا تقدس بہر صورت ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، خواتین کا احترام کیا جانا چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ درویش کو آج تک زندگی میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملا جو ان سب باتوں کو نہ مانتا ہو۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر رولا کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کسی پر بلاسفیمی کا سچا یا جھوٹا الزام لگنے کی دیر ہوتی ہے، ہجوم اکٹھے ہو جاتا ہے جو لمحوں میں بلوے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، نفرت بھری آوازیں اٹھتی ہیں جو خوفناک نعروں سے آگے بڑھتے ہوئے پرتشدد حملوں تک چلی جاتی ہیں۔ زیادہ تر ان کا نشانہ ہماری کمزور ترین مذہبی اقلیتیں ہندو، مسیح اور احمدی بھائی ہوتے ہیں، یا پھر معاملہ اگر اسلام کے اندرونی فرقوں سے متعلقہ ہو تو شیعہ، سنی، دیوبندی اور وہابی بھی ایک دوسرے کے یہود و ہنود سے بدتر قرار پاتے ہیں۔ پہلے تو یہ فرقہ وارانہ مناظرے بازیاں اور لڑائیاں بکثرت ہوتی تھیں، اب ان کی جگہ زیادہ تر بلاسفیمی کے الزامات نے لے لی ہے۔ اس میں اہانت رسول و صحابہ اور توہین قرآن کے الزامات نمایاں تر ہیں۔ وقفے سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ کبھی چرچ جلائے جاتے ہیں اور کبھی مندر، اور اکثر احمدیوں کی عبادت گاہوں پر حملے ہوتے رہتے ہیں، یا مختلف نو الزامات عائد کرتے ہوئے ان کمزور اقلیتوں کے افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اولیاء و صوفیاء کے ماننے والوں کو بالعموم قدر معتدل خیال کیا جاتا تھا، مگر جب سے ایک مخصوص تحریک پروان چڑھی ہے، یہ لوگ سب کو مات دے گئے ہیں۔ رشتوں قربتوں کا بھی کوئی پاس نہیں رہا۔ یہاں نوعمر طالب علموں نے اپنے پروفیسروں کو بھی یہ کہتے ہوئے قتل کرنا لازم سمجھا کہ وہ تو توہین مذہب یا توہین رسالت کے مرتکب ہوئے تھے۔ یہ نعرہ بچے کی زبان پر چڑھا دیا گیا ہے کہ من سبا نبیًا فاقتلوہ، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا۔ گورنر سلمان تاثیر کا قتل کسے یاد نہیں ہے، جسے اس کے اپنے محافظ یا باڈی گارڈ نے گولیوں سے بھون ڈالا تھا۔ نوجوانوں ذہین طالب علم مشال خان کا اندھوناک سانحہ، جسے اس کے اپنے ساتھی طالب علموں نے بے دردی و سفاکی سے تڑپا کر مارا، اور پھر ایک بدقسمت سری لنکن پر جو قیامت ڈھائی گئی۔ یہ سب باتیں آج اس لیے یاد آ رہی ہیں تمہارے لاہور کے سینٹرل ایریا میں واقع اشرا کی بارونق مارکیٹ میں ایک معزز خاتون کو عربی خطاطی والے کپڑے پہننے پر جس ہولناک ہراسمنٹ سے گزرنا پڑا، لمحوں میں سینکڑوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ نام نہاد علماء یا مولوی صاحبان ہراسمنٹ کا ماحول پیدا کرتے ہوئے ذرا شرم محسوس نہیں کر رہے تھے۔ دینی جذبے سے سرشار کئی نوجوان مارنے کے ارادے سے چاقو اور چھریاں لے کر وہاں پہنچ چکے تھے۔ اس لاچار خاتون کو کس قدر دہشت و وحشت کا سامنا تھا، توہین سے لبریز ذلت امیز رویہ تھا، جیسے چند متقی و شرعی لوگ اس پر خدا بنے کھڑے آرڈر فرما رہے تھے، تو بیٹھی ہوئی کیوں ہے، کھڑی ہو جا۔ آوازیں کسے جا رہے تھے کہ اس نے قرآنی آیات کی توہین کی ہے، ہم یہ آیات کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ نعرے لگائے جا رہے تھے، گستاخ کی ایک سزا، سر تن سے جدا۔ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا واقعی یہ انسانی سوسائٹی ہے؟ یہ اتنے سارے لوگوں کے اذہان میں اتنی نفرت، اتنا زہر کس نے بھرا ہے؟ شکر ہے اس بھیڑ میں کچھ خدا ترس بھی تھے جنہوں نے اسے ایک دکان میں پناہ دی اور پولیس کو بلا لیا، اور پھر پولیس کی بہادر خاتون اسے حکمت اور سمجھداری سے چادر میں لپیٹ کر بچا کر لے گئی، مگر تھانے میں پہنچ کر جس ذلت بے بسی میں اس سے معافی منگوائی گئی اور یہ اقرار کروایا گیا کہ میں فلاں حافظ صاحب کی عزیزہ ہوں، میرا تعلق اہل سنت جماعت سے ہے، انسانی حقوق کے لحاظ سے یہ کس قدر شرمناک اور قابل افسوس حرکت تھی۔ کیا ان پولیس والوں کو یا ہمارے طاقتوروں کو اپنی اس ذمہ داری کا احساس و ادراک ہے کہ جن بھیڑیوں نے یہ حرکت کی ہے انہیں قانون کے شکنجے میں لے کر جانے عبرت بنایا جائے، تاکہ کل کلا ہماری کسی اور معزز خاتون کے ساتھ اس نوع کی صفاقی و واردات روا نہ رکھی جا سکے۔ سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں، ملزموں کو ٹٹولا جانچا پرکھا جا سکتا ہے۔ اگر 9 مئی کے مرتکبین قابو کیے جا سکتے ہیں تو خاتون کے خلاف ہراسمنٹ کے ملزمان کی نشاندہی کیوں نہیں ہو سکتی؟ سوشل میڈیا پر سب نے اس خوف زدہ خاتون کی تصاویر دیکھی ہیں، اور وہ لباس بھی جو کویتی کمپنی کا تیار کردہ ہر جگہ پہنا جاتا ہے، عربوں میں تو عام ہے۔ لفظ حلوہ کا مطلب یہی لفظ عربی کی خوبصورت خطاطی میں لکھا تھا، جس کی توجیہ یہ کی جا رہی ہے کہ اس سے اہل ایمان کے جذبات مجروح ہو گئے ہیں، کیونکہ انہیں مغالطہ لگا ہے کہ شاید یہ قرآنی الفاظ تھے۔ ایسی مسلمانی والے بھی ہیں جن کے نزدیک اس خاتون نے ایسا لباس دیوتن کیوں کیا جس سے انہیں اس امر کی غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ مبادہ قرآنی الفاظ ہوں، یعنی ان کے نزدیک اگر کوئی قرآنی لفظ ہوتا یہ جو کچھ ہوا ہے، یا وہ عورت قتل بھی ہو جاتی تو کوئی مذائقہ نہ تھا۔ اب شاید ایک نئی بحث بھی چھڑنے والی ہے۔ جو عمرہ کرنے والے جو ہزاروں لاکھوں جائے نماز عرب شریف سے یہاں لاتے ہیں، ان پر خانہ
کعبہ اور گنبد خضرا کی شبیہیں بنی ہوتی ہیں، ان کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، پاؤں رکھتے ہیں اور چوکڑی مار کر بیٹھ جاتے ہیں، تو کل کو کوئی اس پر بھی ایشو اٹھ کھڑے ہوگا کہ یہ خانہ کعبہ اور گنبد رسول کی توہین ہے، کیونکہ ایک حضرت صاحب نے فرما دیا ہے کہ میں سبز گھاس پر چلنے کو گناہ سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اس کی مشابہت گنبد خضرا سے ہے۔ کل کلاں کالی چادروں یا کپڑوں کو بھی توہین سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کی مماثلت خلاف کعبہ سے ہے اور ان کو پاؤں میں کیوں بچھایا گیا ہے۔ اے میرے سادہ لو پاکستانی مسلمان، تمہیں جو مذہبی بدہضمی ہو چکی ہے اس کی کوئی حدود نہ ہے۔ بددیانتی میں تم اول وارڈ کے حقدار ہو، لیکن مذہب سے تمہاری محبت کا کوئی کنارہ نہیں۔ حافظ صاحب نے خاتون پولیس آفیسر کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے جو پیغام دیا ہے، خدا کرے کہ یہ بالفعل ان جنونیوں کو لگام دینے کا باعث بنے۔